بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو کلہاڑی کے ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ بیٹیوں جیسا تو اس جہاں میں کوئی نہیں ہوتا۔ جہاں پیدا ہوتی ہیں وہ گھر بھی ان کا نہیں ہوتا۔ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، تب جا کر حق بولنے پر قادر ہوا ہوں۔ الفاظ کی قیمت نہیں، لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط اور بے موقع استعمال کیے جائیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ ہمارا رب ہماری آتی جاتی سانس میں ہونے والی معمولی سی جنبش سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جتنی مرضی دولت جمع کر لیں، ساری دنیا کی سہولتیں میسر ہو جائیں، کمائی حلال نہیں تو سکون اطمینان حاصل ہونا ممکن نہیں۔ میں مغرب کی بیٹی نہیں، مشرق کی شہزادی ہوں۔ میرا عبایا، میرا حجاب، میری چادر ہی میری آبرو ہے۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ غم پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ناخن بڑھ جائیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ناخن ہی کاٹتے ہیں نا، انگلیاں تو نہیں کاٹتے۔ اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو غلط فہمیاں کو ختم کرنا چاہیے، رشتوں کو نہیں۔ زندگی میں بعض دفعہ ہم یوں ہی چلتے چلتے غلط موڑ پر مڑ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہماری منزل کو نہیں جاتا۔ اب وہاں بیٹھ کر خود کو یا قسمت کو کوسنے سے بہتر ہے کہ بندہ یہ سوچ کر پلٹ جائے کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمارا ہوگا نا۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بن جاتا ہے، دوسرا دال نکال دیں تو در بن جاتا ہے۔ کسی کے درد سے جب انسان رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اللہ کے در سے جوڑتا ہے جہاں رد نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں دو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اس زمین کے ٹکڑے پر لڑ مرے، اس پر ان کے والد نے ان دونوں کی قبریں اسی زمین پر بنوا کر کہہ دیا کہ لو سنبھال لو اپنی اپنی زمین، اور ہم سب کے لیے نشان عبرت بنا ڈال۔ زندگی 4 دن کی ہے، محبتیں بانٹے، ساتھ کچھ نہیں لے کر جائیں گے تو بس ہمارے اچھے اعمال ساتھ جائیں گے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، باقی سب تو صرف پہچانتے ہیں۔ محبت سے بھرے دل والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس، نہ ہی بدصورت۔ کچھ لوگ ناکامی کو ہار سمجھ لیتے ہیں، جیسے رات ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ویسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا ہے اب اور ہار مان لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ناکامی کو آزمائش سمجھ کر ڈٹے رہتے ہیں اور مقابلہ کرتے رہتے ہیں، پھر انہیں رات کے بعد کی صبح نصیب ہوتی ہے جو روشن ہوتی ہے، امید اور نیا راستہ دکھاتی ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے فیصلے کرتے ہیں، پر ہمارے فیصلوں پر ایک فیصلہ وقت کرتا ہے، اور وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔
مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں نا۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راحت، کسی کے لیے شفا، کسی کے لیے امید، کسی کا مرہم اور کسی کے لیے راہ نجات بن جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے تک پہنچنے کا یقین جانیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ اپنے لفظوں سے لوگوں کو زخم نہیں مرہم دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ پاک کا راستہ چنا ہو اور مشکلات نہ ہوں؟ وہ آزماتے بھی تو اپنے پیاروں کو ہے۔ حوصلہ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت اور آپ کو مانگتی ہوں۔ گاجر کے 2 ٹکڑے کریں، ایک کو نمک لگا کے تیل میں جبکہ دوسرے کو شیرے میں رکھ دیں۔ کچھ دن بعد ایک ٹکڑا اچار اور دوسرا مربع بن جائے گا۔ گاجر وہی مگر ماحول مختلف اور نتیجہ الگ الگ، لہٰذا جیسا بننا چاہتے ہیں اسی قسم کے ماحول میں بیٹھیں۔ مثال پسند آئے تو عمل کریں، نہیں تو گاجر دھو کے کھا لیں۔ نہ میں نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ سنا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی خوبصورتی چھپانی ہے، نہ اپنے آپ کو ٹائٹ لپیٹ دینا ہے، کیونکہ ایک مسلم عورت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور اس کی خوبصورتی اتنی سستی یا بے وقت نہیں کہ ہر ایک کے لیے مفت دستیاب ہو۔ ایک مسلم عورت اسلام کی بہت قیمتی شہزادی ہے جس کا حسن ہر ایک کے لیے عام نہیں۔ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، جنت اتنی سستی نہیں۔ دنیا میں ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، کبھی نہ ختم ہوں گے تو وہ ہے ہمارے اعمال، کیونکہ وہ اللہ نے لکھ رکھے ہیں۔ کیا ہوا؟ مشکلیں بڑھ گئی ہیں؟ سنو، مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ رات کے کسی پہر کسی اندھیرے کمرے میں اپنے اللہ سے رد کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اس کے کریم ذات کے لطف و کرم کے سکون کو محسوس کریں۔ اس ذات پاک کے لیے سب ممکن ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔